میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور حالت یہ تھی کہ خوشی کے آثار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر انوار سے ظاہر تھے۔ فرمایا کہ جبریل میرے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اما یردیک یا محمد اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا، کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا جو بھی امتی تمہاری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجوں؟ اور پھر فرمایا وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، اگر وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھوں گا، اور جب تھک جائیں تو 4 زانو بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کچھ نیتیں میں بھی کر لیتا ہوں۔ نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ دوں گا، یعنی اپنی علمیت کی ڈھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا انشاء اللہ عز و جل۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقۂ دورہ برا نیکی کی دعوت وغیرہ
کی رغبت دلانے کی کوشش کروں گا، قہقہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 98 صفحات پر مشتمل کتاب حسد کے صفحہ نمبر 1 پر ہے کہ ایک شخص کو کسی بادشاہ کے دربار میں خصوصی رتبہ حاصل تھا۔ وہ روزانہ بادشاہ کے روبرو کھڑے ہو کر بطور نصیحت کہا کرتا تھا کہ احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو اور برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ برے انسان کے لیے تو خود اس کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ اس کی بہترین نصیحتوں کی وجہ سے اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی عزت و محبت دیکھ کر ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا۔ ایک دن حاسد درباری اس شخص کی عزت کے خاتمے کے لیے بادشاہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ شخص آپ کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے عرض کی کہ کل آپ جب اسے اپنے قریب بلائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اب حاسد نے بادشاہ کے سامنے یہ جھوٹ بول دیا، غلط بیانی کر دی اور ایک ثبوت بھی دے دیا جو وہ کہہ رہا تھا۔ اگلے دن حاسد نے بادشاہ کے اس مقرب یعنی بادشاہ کا قرب پانے والے شخص کی اپنے گھر دعوت کی اور کھانے میں بہت زیادہ مقدار میں کچا لہسن شامل کر دیا۔ یہ شخص کھانا کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول دربار میں پہنچا اور بادشاہ کے روبرو اس نے نصیحت بیان کی کہ جیسے اس کی بیان کرنے کی عادت تھی۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب بلایا۔ اب اس شخص نے اس خیال سے کہ میرے منہ سے آنے والی جو بدبو ہے کہیں وہ میرے بادشاہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کو ناگوار نہ گزرے، کیونکہ کچا لہسن کافی مقدار میں کھایا تھا، اس نے اپنے اس خیال سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب بادشاہ کو اس کی اس حرکت سے یہ یقین ہو گیا کہ دوسرا درباری اس کے بارے میں درست بات کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے ایک عامل یعنی سرکاری اہلکار کو ایک مکتوب لکھا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ مکتوب جو شخص تمہارے پاس لے کر آئے، اس کا سر قلم کر کے اس کو مار کر اس کے جسم میں بھس بھر کر میری طرف روانہ کر دو۔ بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کے ادوار گزرے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غارت گری سے باز نہیں آتے تھے کئی بادشاہ۔ اب یہ اس کے لیے ایک معمولی سا عمل تھا، تو بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے یہ تحریر اس اپنے مقرب کو جو اس کا قریبی تھا کہ جس کے حوالے سے بادشاہ کو خلاف حقیقت بات کی گئی تھی، جھوٹ بولا گیا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو بادشاہ نے سزا کے طور پر اس کے لیے اپنے ہاتھ سے یہ لکھ دیا ایک عامل کے لیے، ایک سرکاری اہلکار کے لیے کہ جیسے یہ بندہ تمہارے پاس آئے اسے قتل کر کے اس کے جسم میں بھس بھروا کر میری طرف روانہ کر دو۔ اب وہ بادشاہ کا مقرب جو تھا، قریبی جو تھا، وہ جب دربار سے باہر نکلا تو جو حاسد بادشاہ کو اس کے خلاف پہلے سے ہی بھڑکا رہا تھا، اس نے بھی دیکھ لیا تھا کہ بادشاہ اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے، اور بادشاہ کا یہ طرز عمل اس وقت ہوتا تھا کہ جب بادشاہ کسی کو انعام سے نوازتا تھا، یعنی اس کے علاوہ بادشاہ اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ لکھ کر نہیں دیتا تھا۔ تو اس حاسد نے دیکھ لیا کہ بادشاہ نے اپنے مقرب کو کوئی مکتوب دیا ہے، تو اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ یقیناً بادشاہ نے اس بندے کو انعام و اکرام سے نوازا ہے، تو وہ اس مقرب شخص کو وہ شخص ملتا ہے حاسد، اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے تمہارے لیے کیا دیا ہے؟ اس نے جواب دیا ایک مکتوب مجھے دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مکتوب فلاں عامل کے پاس لے جاؤ۔ تو یہ کہنے لگا کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں، بلکہ وہ مکتوب آپ مجھے دے دیں، میں وہ عامل کے پاس لے جاتا ہوں۔
اب یہ حاسد شخص وہ مکتوب لے کر عامل کے پاس جب روانہ ہوا اور مکتوب اس کو دینے کے بعد کہنے لگا کہ میرا انعام مجھے دو جو بادشاہ سلامت نے لکھ کر دیا ہے، تو وہ عامل جواب دینے لگا کہ اس میں انعام و اکرام کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں لکھا ہے کہ یہ خط لانے والے کا سر قلم کر کے اس کے جسم میں بھس بھروا کر مجھے روانہ کر دو۔ اب یہ حاسد بڑا سٹ پٹایا، کہنے لگا نہیں، یہ مکتوب اصل میں میرے حوالے سے نہیں لکھا گیا تھا، یہ فلاں شخص کے بارے میں لکھا گیا تھا، اور آپ چاہیں تو بادشاہ سے اس کی ویریفیکیشن کر لیں، بادشاہ سے اس بات کی تصدیق کر لیں۔ تو وہ عامل کہنے لگا کہ نہیں، بادشاہ کے حکم آنے کے بعد اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یہ کہہ کر اس مکتوب لانے والے حاسد کو قتل کر دیا۔ دوسرے دن بادشاہ کا جو مقرب تھا، جو اس کا قریبی درباری تھا، جو ایک اچھا انسان تھا، وہ حسب معمول دربار میں پہنچا۔ اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا معاملہ گزرا حاسد کے ساتھ۔ جب وہ دربار میں پہنچا اور اس نے نصیحت بیان کی تو بادشاہ نے حیران ہو کر اپنے خط کے بارے میں پوچھا، تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خط تو فلاں درباری لے گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ تو تمہارے بارے میں بتاتا تھا کہ تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اس شخص نے مجھے بہت سارا کچے لہسن والا سالن کھلا دیا تھا، اور اس کی بدبو کی وجہ سے میں نے اپنے منہ پر آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ہاتھ رکھا تھا تاکہ میرے منہ سے آنے والی بدبو سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو بادشاہ سارا معاملہ سمجھ گیا، اور اس نے اپنے مقرب یعنی اپنے قریبی درباری کو یہ کہا کہ اب تم نصیحت کرتے ہوئے روزانہ یہ بات بھی کہا کرو کہ انسان کی تباہی کے لیے اس کا برا ہونا ہی کافی ہے، جیسا کہ اس حاسد کا حال ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ حسد و لالچ کے برے جذبے نے درباری کو کیسی خطرناک اور شرمناک سازش کرنے پر تیار کیا، لیکن وہ خود اپنے دام میں پھنس گیا اور موت کے منہ میں جا پہنچا۔ اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ کسی کی نعمتیں یا فضیلتیں دیکھ کر دل نہیں جلانا چاہیے، اور نہ ہی اس کی نعمتوں کے چھن جانے کی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ اسے سب کچھ دینے والا خالق و مالک عز و جل ہے، اور وہ رب کائنات بے نیاز ہے، جس کو چاہے جتنا نواز دے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی تقسیم پر اعتراض یا شکوہ کرنے والے؟ حسد ایک تباہ کن عادت ہے، نہایت بری خصلت ہے اور گناہ عظیم ہے۔ حسد کرنے والا اپنی ساری زندگی جلن اور گھٹن کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اسے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے یہ مرض ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد اس آفت میں مبتلا ہے۔ کسی کی علمیت، قابلیت، بہترین ذہنی صلاحیت، کثیر مال و دولت، عزت و شرافت اور بہترین ملازمت و وجاہت کو دیکھ کر حسد کیا جاتا ہے۔ حسد ایک برا عمل ہے، اور اس کے متعلق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اخوت، بھائی چارے کو قائم رکھنے کا طریقہ بتاتے ہوئے نبی محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے، اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے، لہذا یہ عیوب چھوڑ دو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ حسد اس قدر برا فعل ہے کہ اس کے سبب نہ صرف نیکیاں
ضائع ہو جاتی ہیں بلکہ آپس کی اخوت و محبت اور بھائی چارگی کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ حسد کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے حسد کے بارے میں سنا؟ ہمارے اذہان میں مختلف چیزوں کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ نہ غیبت کے بارے میں ہمارے معاشرے میں علم ہوتا ہے، نہ حسد کے بارے میں ہوتا ہے، نہ جھوٹ کے بارے میں ہوتا ہے، نہ ریاکاری یا دکھاوا کے بارے میں کچھ پتا ہوتا ہے، نہ کینے کے بارے میں پتا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات، دعوت اسلامی کے تحت جو سلسلے ہوتے ہیں ان میں بھی، مدنی مذاکرات میں بھی ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی مختلف موضوعات پر بیان کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حسد کے موضوع پر بھی کئی مرتبہ کلام فرمایا ہے۔ حسد کی تعریف شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک رسالے برے خاتمے کے اسباب صفحہ نمبر 13 پر یوں لکھتے ہیں۔ ایک لغت کی مشہور کتاب ہے لسان العرب، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166 پر حسد کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے: الحسد ان تتمنى زوال نعمت المحسود الیک، یعنی حسد یہ ہے کہ تو تمنا کرے کہ محسود کی نعمت اس سے زائل ہو کر تجھے مل جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا جائے اس کو محسود کہا جاتا ہے۔ بیان کردہ تعریف سے معلوم ہوا کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے حاصل ہو جائے، مثلا کسی کی شہرت یا عزت سے نفرت کا جذبہ رکھتے ہوئے خواہش کرنا کہ یہ کسی طرح ذلیل ہو جائے، اس کی جگہ مجھے عزت کا مقام مل جائے، کسی مالدار سے جل کر یہ تمنا کرنا کہ اس کا کسی طرح نقصان ہو جائے، یہ غریب ہو جائے اور میں اس کی جگہ دولت مند بن جاؤں، یہ حسد کہلاتا ہے۔ البتہ غبطہ یعنی رشک کرنا جائز ہے کہ کوئی یہ تمنا کرے کہ یہ جو نعمت اوروں کے پاس ہے یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، یعنی اوروں کا زوال نہیں چاہتا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جائے اور یہ ترقی مجھے بھی حاصل ہو جائے، تو اسے غبطہ یعنی رشک یا تنافس یعنی للچانا کہتے ہیں۔ اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ جائز ہے، یعنی کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا نہ کرے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ کاش یہ مجھے بھی حاصل ہو جائے، تو یہ غبطہ کہلاتا ہے۔ یا کیا کہلاتا ہے؟ غبطہ یا تنافس، جسے للچانا کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے حسد اور اس کے سبب جھوٹ، غیبت، چغلی، آبرو ریزی جیسے گناہوں کا ارتکاب یقیناً حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حسد کرنے والوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اپنے دلوں کی جلن سے بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 54 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ترجمہ کنز الایمان: یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حسد جیسے برے فعل سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہر مسلمان کو اس بری عادت سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہلک مرض سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آئیے
میں اس ضمن میں آپ کو چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سناتا ہوں. صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حسد ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. ایلو ویرا مشہور ہے اور کاسمیٹکس سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں, اور یونانی دواؤں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. ایلو ویرا کہتے ہیں ایلوے کو. تو جس طرح ایلوا ایک کڑوے درخت کا جمع ہوا رس ہے, یہ جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے, حدیث پاک میں بتایا گیا کہ حسد ایمان کو اسی طرح خراب کر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے, جب تم حسد کرو تو زیادتی نہ کرو, جب تمہیں بدگمانی پیدا ہو تو اس پر یقین نہ کرو, اور جب تمہیں کسی کام کے بارے میں بدشگونی پیدا ہو تو اسے کر گزرو اور اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرو. حدیث نمبر 3, لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. لوگ جب تک آپس میں حسد نہ کریں گے ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے, ارشاد فرمایا تم میں پچھلی امتوں کی بیماری ضرور پھیلے گی, اور وہ بغض و حسد ہے کہ جو کہ استرے کی طرح ہے, ریزر استرے کی طرح ہے. لیکن یہ استرا یعنی بغض و حسد دین کو کاٹ دیتا ہے نہ کہ بالوں کو. یہ دین کو کاٹنے والا ہے بغض و حسد. اور فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے, تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ, اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. پھر فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو, اور وہ یہ چیز ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو. بیان کردہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حسد ایمان کے لیے کس قدر خطرناک ہے. جس طرح ایلوا یعنی وہ کڑوا رس شہد کو خراب کرتا ہے, اسی طرح حسد بھی ایمان کو برباد کر دیتا ہے. ہمیں بھی اس باطنی مرض سے ہر وقت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک آپس میں حسد نہ کریں. بغض و حسد سے بچنے اور آپس میں محبت و اخوت قائم کرنے کے لیے ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیارا پیارا مدنی نسخہ عطا فرمایا وہ نسخہ ہے سلام کو عام کرنا. اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, جنہوں نے ہمیں 72 مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا, مختلف مدنی انعامات 72 عام اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات ہیں, طلباء کے لیے الگ ہیں. تو مدنی انعامات کا جو تحفہ امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا, مدنی انعام نمبر 6, اس میں کیا ہے؟ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, امیر علیہ سنت کا وہ پیارا نسخہ جو حسد کو ختم کرنے کے لیے, بغض و کینے کو ختم کرنے کے لیے, عناد کو ختم کرنے کے لیے آپ نے عطا فرمایا, وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کیا آج آپ نے گھر, دفتر, بس, ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے اور گلیوں سے گزرتے ہوئے راہ میں کھڑے یا بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو سلام کیا؟ یہ مدنی انعامات کا جو رسالہ ہے یہ ہمارا ایک قسم کا احتساب ہے. ہم روزانہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, ہم روزانہ چیک کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی انعامات ہمیں عطا فرمائے ہیں ہم نے ان مدنی انعامات پر عمل کیا یا نہیں. تو فکر مدینہ کہتے ہیں اس مدنی انعامات کے رسالے کو جو فل کرنا ہوتا ہے, جو اس کو روزانہ پڑھنا ہوتا ہے, اور جو کام کیا اس کام کے کرنے کا ذکر اس میں پھر ہم کر دیتے ہیں, جو نہیں کیا اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں. تو یہ فکر مدینہ کی برکت سے الحمدللہ عمل کا جذبہ ملتا ہے, اور گریجولی ہمارے عمل میں
اس کی برکت سے اضافہ ہو جائے گا. تو یہ مدنی انعام امیر اہل سنت نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اس پر عمل کریں اور روزانہ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا میں نے سلام کو عام کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس سلام کی ہمیں ترغیب دلائی ہے. قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 86 اور ترجمہ کنز الایمان. اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ میں جواب کہو یا وہی کہہ دو. میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 409 پر ارشاد فرماتے ہیں. سلام کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے, نہایت توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اور یہ جو ارشاد آپ نے فرمایا ہے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ سلام کتنا کس حد تک کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے. سلام کے بارے میں مختصراً یہ آپ سماعت فرمائیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کم از کم السلام علیکم, اور اس سے بہتر ہے ورحمت اللہ کو ملا دیں, اور سب سے بہتر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ باپا نے مدنی چینل پر بے شمار مرتبہ سلام کا طریقہ سکھایا ہے, لیکن کئی متشرع بڑے بڑے دیندار لوگوں کو سلام کا طریقہ نہیں آتا, غلط پڑ جاتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے سلام کہنے کے انداز کو درست کریں, اور بعض اس کے آگے اور بھی صیغے ملاتے ہیں, معاذ اللہ پتہ نہیں کیا 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 وہ بول جاتے ہیں آگے. تو کہاں تک اعلیٰ حضرت نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, اور پھر فرمایا اس پر زیادت نہیں, یعنی اس سے زیادہ الفاظ نہ کہے, اسی پر ختم رکھے. پھر سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیا جواب میں اتنے کا اعادہ تو ضرور ہے, اور افضل یہ ہے کہ جواب میں زیادہ کہے. اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دے, یا وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہہ دے. اگر کسی نے السلام علیکم کہا, یعنی زیادہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے, اپنے دل کو بغض و حسد سے پاک کرتے ہوئے ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے مکی مدنی سرکار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر چھوٹے لڑکوں پر ہوا, مدنی منوں پر ہوا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام میں پہل فرمائی, یعنی انہیں پہلے سلام کیا. بہت ہی پیارا انداز ہے یہ جو پہلے سلام کرنا ہے. یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اس سے جنریشن گیپ دور ہو جاتا ہے. ایک جو چھوٹوں اور بڑوں کا انٹریکشن ہے اس میں جو کمی ہو جاتی ہے, جو تعطلی ہو جاتی ہے کہ بڑے جب بڑے ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں تو کم علمی کی وجہ سے یا مدنی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ بڑے پراؤڈ سے ہو جاتے ہیں, اور ان کو یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, توقعات ہوتی ہیں کہ ہم چونکہ بڑے ہیں تو چھوٹوں کو ہمیں سلام میں پہل کرنی چاہیے. اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس بات پر ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ چھوٹوں نے انہیں سلام کیوں نہ کیا. سب بڑوں سے بڑے, سب آقاؤں کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے کردار کو دیکھیے, آپ کی شان و عظمت کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کو سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے. تو جب ان کی ذات سے محبت کے ہم دعوے دار ہیں تو یقیناً ہمیں ان کے پیارے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور آج سے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی بڑا ملے یا چھوٹا ملے, ہمیں سلام میں پہل کرنے کی عادت کو اپنانا ہے انشاءاللہ عز و جل. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی پہلی نافرمانی جس گناہ کے ذریعے کی گئی وہ حسد ہے. ابلیس ملعون نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے معاملے میں ان سے حسد کیا, لہٰذا اسی حسد نے ابلیس کو
اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پر ابھارا. اپنے رب کی نافرمانی کر کے شیطان خود تو تباہ و برباد ہو چکا، اب وہ دوسروں کی تباہی و بربادی کے درپے ہے، اور حسد اس کا ایک اہم ترین ہتھیار ہے. چنانچہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم پر پانی کا عذاب آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے. تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کشتی میں ایک اجنبی بوڑھے شخص کو دیکھا. ارشاد ہوا تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالوں تاکہ اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں. آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ تبارک و تعالی کے دشمن میرے سفینے سے اتر جا کیونکہ تو مردود ہے. تو شیطان نے کہا کہ میں لوگوں کو 5 چیزوں سے ہلاکت میں ڈالتا ہوں، 3 چیزیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن 2 نہیں بتاؤں گا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی. ارشاد فرمایا کہ آپ اس سے کہہ دیجئے کہ مجھے تیری 3 باتوں سے آگاہی کی کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے 2 باتیں بیان کر دے. شیطان نے کہا کہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ جن باتوں کے ذریعے میں بنی آدم کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہوں، بنی آدم کے ایمان کو متزلزل کر دیتا ہوں، تباہ و برباد کر دیتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ 3 باتیں مجھے نہ بتا، جو 2 باتیں تو کہتا ہے کہ نہیں بتاؤں گا وہ بیان کر دے. شیطان نے کہا کہ وہ 2 باتیں ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور کبھی بھی ان واروں کے ذریعے میں ناکام نہیں لوٹتا، اور انہی سے میں لوگوں کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیتا ہوں. ان میں سے اس نے کہا کہ ایک حسد ہے، اور دوسری جو عادت ہے، جو لعنت ہے، وہ حرص یعنی لالچ ہے. اور کہا کہ اسی حسد کی وجہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا. دیکھیے ذرا غور کیجئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے، کہ شیطان ملعون کو جو ذلت اور رسوائی کا توق اس کے گلے میں ڈالا گیا، اس کی بنیادی وجہ حسد تھی. کہ یہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے حسد کیا، اور حسد کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آرگومنٹس اس نے کرنے شروع کر دیے کہ میں تو اس سے افضل ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور انہیں آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے جب تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو، تو اللہ رب العزت کے حکم کو شیطان نے نہ مانا، اور اسی بنا پر یہ راندائے درگاہ ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دور میں اگرچہ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں شعور ہے کہ یہ گناہ ہے، جیسے چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، کسی کو مارنا پیٹنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کے پیسے دبا جانا، الغرض اس قسم کے کئی گناہ ہیں. لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو باطنی گناہ ہوتے ہیں. ان باطنی گناہوں کے حوالے سے جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. وہ باطنی گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کو ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، مثلا غیبت ہے، چغلی ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، اور حسد ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. اگر باطن خراب ہو تو ظاہری اعمال بھی خراب ہوں گے. امام غزالی کی جو بات ہے نا کہ اگر باطن خراب ہے تو ظاہری اعمال بھی خراب ہوں گے. اس کا تجربہ کرنا ہو نا آپ کو تو کوئی فروٹ دیکھیے گا، ایک سیب کو لے لیں، آپ سیب کو دیکھیں. جب سیب کو دیکھیں کہ سیب آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا، اگر اس کے اوپر اس کی جو سب سے اوپر والی اس کی جو لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کو بلیک سپاٹ نظر آ رہا ہے، کوئی نرم سا نظر آ رہا ہے، تو آپ اس سے سمجھ جائیے گا کہ یہ جو سپاٹ نظر آ رہا ہے، یہ جو نرم سا حصہ نظر آ رہا ہے،
تو لگتا ہے کہ اندر کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ باہر خرابی نظر آ رہی ہے. تو جو اندر کی خرابیاں جو ہوتی ہیں یہی باہر آ کر انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر باطن حسد، ریاکاری، تکبر وغیرہ عیوب سے پاک ہو تو ظاہری اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اسی قسم کے جو گناہ ہوتے ہیں جو ہڈن ہوتے ہیں، یعنی یہ ان گناہوں کا کسی کو علم نہیں ہوتا. دیکھیے ریاکاری ہے، اس کا تعلق بندے کے دل سے ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھنے والا کیا سوچ رہا ہے وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے کی انٹینشنز میں کیا ہے، اس کی نیت میں کیا ہے. کیا وہ لوگوں پر اپنی عبادت کی دھاک بٹانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے؟ اب یہ اس بندے کا اور اللہ رب العزت کا معاملہ ہے. اس کے دل کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے عبادت کر رہا ہے. اسی طرح حسد بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن کچھ سمٹمز ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں، جیسے مختلف بیماریاں جو فزیکل ڈیزیز ہوتی ہیں، انسان کو ظاہری جو بیماریاں ہوتی ہیں انسان کو ان کے سمٹمز سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن عام بندے کو پتہ نہیں چلتا. یہ بھی ڈاکٹرز کی ایک فیلڈ ہے کہ وہ بیماری کا تعین یا تو ٹیسٹ کے ذریعے کرتے ہیں یا پھر اس کے سمٹمز کو لیتے ہیں. مریض بیان کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری کیفیت یہ ہے کہ مجھے بخار بھی ہوتا ہے، مجھے کھانسی بھی ہوتی ہے اور مجھے بلغم بھی آتا ہے اور مجھے بڑی کمزوری محسوس ہو رہی ہے. صبح میری کیفیت یہ ہوتی ہے، دوپہر کو میری کیفیت یہ ہوتی ہے، شام کو میری کیفیت یہ ہوتی ہے. میرا ٹیمپریچر کب بڑھتا ہے کب گھٹتا ہے، میری بیماری کب زیادہ ہو جاتی ہے، کب مجھے ڈیزینس فیل ہوتی ہے، کب مجھے چکر آتے ہیں، کیا ہے. اب ڈاکٹر اس کا ڈائگنوسس کرے گا کہ اس بندے کا کیا مسئلہ ہے. یا تو اس سے ٹیسٹ کرایا جائے گا یا مریض کے بیان پر وہ اس کی بیماری کی تشخیص کرے گا. اسی طرح حسد کے حوالے سے ہم غور کریں، اپنا ٹیسٹ کریں. باقی اگر ہم اپنا ٹیسٹ کریں اور جو سمٹمز، جو علامات حسد کی بیان ہو رہی ہیں اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس کی توبہ کر لیں کہ یہ تو ایک ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ نے شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا، جس گناہ کے بارے میں حدیث پاک میں یہ آیا کہ یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. لکڑی کو چھوڑتی نہیں ہے آگ. تو اسی طرح انسان کی نیکیاں، یعنی اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ایسے مہلک گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے. اور اس گناہ کی علامات کیا ہیں؟ آئیے میں اس گناہ کی کچھ علامات کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. صلو علی الحبیب. علامات کیا ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے. یہ میرے لیے بھی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے یا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہو، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہاں یہ سوال اپنے آپ سے قائم کریں، اپنے اندر سے اس کا جواب لیں کہ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے. ہمارے رشتہ داروں، محلے والوں، دوست احباب اور ملنے جلنے والوں، الغرض جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان میں سے کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے جس کی عزت و شہرت، مال و دولت، تقوی و عبادت، ذہانت یا دیگر خصوصیات کی وجہ سے ہم دل ہی دل میں اس سے جلتے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے خلاف بد دعائیں کرتے ہوں کہ یہ جو اس کو منصب ملا ہے کاش یہ منصب اس سے چھوٹ جائے، یہ جو سٹیٹس اس سے ملا ہے کاش یہ اس کو زوال آ جائے، یہ جو عہدہ اسے ملا ہے کاش یہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی ٹرمینیشن ہو جائے، یہ سسپینڈ ہو جائے، یہ معطل ہو جائے، یہ جو اسے حسن و جمال ملا ہے کاش کسی وجہ سے اس کا یہ حسن و جمال ضائع ہو جائے، کاش اسے کوئی مہلک مرض لگ جائے، یہ جو اسے عزت و وجاہت ملی ہے کاش کوئی ایسا عمل اس سے ہو جائے کہ اس عمل کی وجہ سے یہ بندہ اپنے اس منصب سے، اپنے اس سٹیٹس سے گر جائے.
یا کسی کے کو اللہ رب العزت نے انٹیلیجنسی سے نوازا ہے، ایکسٹرا آرڈینری وہ جینیس ہے، وہ بڑا ذہین فتین ہے، اب اس کے بارے میں یہ خواہش ہو کہ کاش کوئی ایسا اس کا ایکسیڈنٹ ہو کہ جس سے اس کی دماغی کیفیت خراب ہو جائے، اس کے دماغ میں فطور آ جائے، یا کوئی شخص اگر اس کی کوئی غیبت کرے، اس کے بارے میں کوئی برائی بیان کرے تو اسے دل میں راحت محسوس ہو، اور اس کی کوئی بندہ اگر اچھائی کرے تو اس بندے کو وہ اچھائی اچھی نہ لگے، اسے کوئی نقصان پہنچے تو یہ دل میں خوش ہو کہ اچھا ہو گیا، اس کو نقصان پہنچ گیا، اس کی دکان کو آگ لگ جائے تو اس کے دل میں رنج ہونے کی بجائے راحت محسوس کرے کہ یار بڑا مزہ آیا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ اللہ والوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اگر دل میں کسی شخص کے یہ کیفیات ہیں یا ان میں سے کوئی ایک کیفیت ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے کہ یہ جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں یہ صاف صاف اللہ رب العزت کے بندوں سے حسد کو ظاہر کر رہی ہیں، کہ یہ حسد کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ سوچ لے کہ میرے حسد کرنے سے ہرگز کسی کی دولت اور نعمت برباد نہیں ہو سکتی، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میرے حسد سے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، بلکہ میرے حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھے پہنچ کر رہے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اور ہم آج ہی یہیں سے توبہ کر کے جائیں کہ ہمارے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جذبہ نہ ہو، کسی مسلمان کے لیے ہمارے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ وہ اسے کوئی نقصان ہو جائے، اس کا کاروبار برباد ہو جائے، اس کا مال و دولت جاتا رہے، اس کی پراپرٹی بک جائے، اور اس کو جو منصب ملا ہے وہ منصب اس سے جاتا رہے۔ تو یہ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے پیدا نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ سوچ اپنے دل میں جمائے کہ اللہ تبارک و تعالی علیم و حکیم ہے، اللہ تبارک و تعالی جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چونکہ وہ ان نعمتوں کا اہل تھا اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں چونکہ ان کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے نہیں دی۔ اس طرح حسد کا مرض دل سے نکل جائے گا اور حاسد کو حسد کی جلن سے نجات مل جائے گی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی بندے کو مال و دولت دیا، اب یہ اس بندے کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اب جسے مال و دولت نہیں ملا، ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو مال و دولت ملتا تو یہ اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل ہو جاتا، یہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا، یہ رب کائنات کے احکام کی خلاف ورزی کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن بندہ ان حکمتوں کو نہیں سمجھتا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 352 صفحات پر مشتمل کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات سے حسد کے کچھ علاج سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے توبہ کر لیجئے، حسد بلکہ تمام گناہوں سے توبہ کیجئے کہ یا اللہ عز و جل میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے فلاں بھائی سے حسد کرتا تھا، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دعا کیجئے کہ یا اللہ عز و جل میں تیری رضا کے لیے حسد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس باطنی بیماری سے شفا دے دے اور مجھے حسد سے بچنے میں استقامت عطا فرما۔ تیسرا علاج، رضا الہی پر راضی رہیے کہ میرے رب نے میرے اس بھائی کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اس کی رضا ہے، اور وہ رب عز و جل اس بات پر قادر ہے کہ جسے چاہے جو چاہے جتنی چاہے نعمتیں عطا فرما دے۔ حسد کی تباہ کاریوں پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور حسد کا سبب بننے والی نعمتوں پر غور کیجئے۔ اگر وہ نعمتیں دنیاوی ہیں تو دنیاوی نعمتیں تو عارضی ہیں۔ اگر کسی بندے کی دنیاوی نعمتوں کے حوالے سے کہہ رہا ہے، کسی کی اچھی کار پر حسد کر رہا ہے کہ اللہ کرے اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ کرے کہ یہ برباد ہو جائے، تو یہ کار، یہ مال و دولت، یہ بینک بیلنس، یہ دنیا کے بڑے بڑے منصب، یہ بڑا سٹیٹس دنیا کا، یہ دنیا میں بڑی بڑی پراپرٹیز، یہ مال و دولت کی فراوانی، یہ عزت، یہ وجاہت، یہ دنیا کے مرتبے جس کو ملے اسے فنا ہو جانا ہے۔ فنا ہونے والی چیز کے لیے
ہم اتنا کیوں کڑھیں، کیوں جلیں اور کیوں تمنا کریں کہ یہ نعمتیں فلاں شخص سے چھن جائیں اور مجھے حاصل ہو جائیں. اور ایک اور علاج بتایا گیا کہ لوگوں کی نعمتوں پر نگاہ نہ رکھیے، کہ عموماً اس سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے جو حسد کا باعث ہے. اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھیے اور بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کیجیے. یہ بہت زبردست الحمدللہ مدنی پھولوں میں سے ایک مدنی پھول ملا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان معظم ہے کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ ہوں گی اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے نزدیک شاکر و صابر لکھ دے گا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دین کے معاملہ یعنی علم و عمل میں اپنے سے برتر کی طرف نظر کرے اور اس کی پیروی کرے، اور دوسری یہ کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے تو اللہ رب العزت اسے شاکر و صابر لکھے گا. اور دنیا میں اپنے سے برتر کو دیکھے تو فوت شدہ دنیا پر غم کرے، اللہ اسے نہ شاکر لکھے نہ صابر. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ دینی حوالے سے، علمی حوالے سے ہمیں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھنا چاہیے اور دنیاوی حوالے سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے. اس کی فائنینشیل کنڈیشن تو میرے سے بھی خراب ہے. دینی معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھیں، یہ تمنا کریں کہ کاش اگر کوئی تہجد گزار ہے تو میں بھی تہجد گزار بن جاؤں، کوئی مدنی انعامات کا عامل ہے تو میں بھی مدنی انعامات کا عامل بن جاؤں، کوئی مدنی قافلوں کا مسافر ہے تو میں بھی مدنی قافلوں کا مسافر بن جاؤں، کوئی راہ خدا عز و جل میں صدقہ و خیرات کی کثرت کرتا ہے، کاش میں بھی خرچ کروں. یعنی یہ ذہن بنائیں. اگر صاحب منصب کو، اگر صاحب وجاہت کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس اتنی بڑی لگژری کار ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو ہم بعض اوقات کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ٹینشن رہتی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے خود بیان کیا. آپ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور بعض محدثین نے آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا درجہ دیا ہے کہ آپ اتنے بڑے محدث تھے کہ حدیث میں آپ کو امیر المومنین کہا گیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں عمراء کے ساتھ رہتا تھا، جب میں امیروں کی صحبت میں رہتا تھا تو میں ہر وقت کوڑتا رہتا تھا. میں دیکھتا تھا کہ کسی کی سواری مجھ سے اچھی ہے، کسی کا گھر مجھ سے اچھا ہے، کسی کا کاروبار مجھ سے اچھا ہے، تو میں ہر وقت کڑھن میں رہتا تھا. لیکن فرمایا کہ اس کے بعد میں نے غرباء کی صحبت کو اختیار کر لیا، میں نے فقراء کی صحبت کو اختیار کر لیا، تو فرمایا فاسترحت، مجھے راحت نصیب ہو گئی. تو دینداروں کی طرف دیکھ کر یہ تمنا کریں کہ کاش عمل مجھ میں آ جائے، میرے عمل میں زیادتی ہو جائے، میں اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤں. یہی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں بتایا اور سکھایا جاتا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، اپنے آپ کو ریکٹیفائی کریں، اپنے آپ کو ریفارم کریں، اپنے باطن کی اصلاح کریں. یہ جو ریفارمیشن ہے اسے اردو میں کہتے ہیں اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مدنی مقصد دیا ہے پوری دنیا کو، ایک سلوگن ہے، ایک پوری دنیا کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے. کتنا زبردست مدنی مقصد دیا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. کیا ہم نے یہ کوششیں کر لی؟ کیا اس کا انیشیٹو لیا؟ کیا اس کی بنیاد رکھ دی؟ کیا اس کی تیاری کی کوشش کی؟ مدنی ماحول کے بغیر بہت مشکل ہے. مدنی قافلوں کے بغیر اس میں کامیابی نہیں مل سکتی، بہت مشکل ہے جب تک مدنی ماحول نہ ملے. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، a man is known by the company he keeps. آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے اور صحبت مؤثر ہوتی ہے. جیسوں کی صحبت میں رہیں گے ویسا ہی ہمارے اندر معاملات آتے چلے جائیں گے، آٹومیٹیکلی ہم اپنی صحبت میں ڈھل جائیں گے. تو جب تک مدنی ماحول کو اختیار نہ کیا جائے یہ عادتیں بنتی نہیں ہیں، یہ اپنی اصلاح کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا. مدنی قافلے ایک بہترین ذریعہ ہے الحمدللہ اپنی ذات میں مدنی انقلاب برپا کرنے کا. صلو علی الحبیب. لیاقت آباد باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ فلمیں ڈرامے دیکھا کرتا تھا اور اسنوکر کھیلتا تھا. جنون کی حد تک مجھے اس کا شوق تھا، حتیٰ کہ کسی کے ڈانٹنے مارنے تک سے بھی یہ جو لت تھی، یہ جو ایڈکشن تھی، یہ جو عادت تھی جس میں میں گرفتار تھا اسنوکر کھیلنے کی،
یہ چھوٹتی نہیں تھی. ظاہر ماں باپ سمجھاتے ہوں گے, مار پیٹ بھی کرتے ہوں گے, لیکن میں سدھرتا نہیں تھا. گناہوں کی نحوست کا عالم یہ تھا کہ معاذ اللہ عز وجل نماز پڑھنے سے دل گھبراتا تھا. اور اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمارے علاقے کی فرقانیہ مسجد لیاقت آباد باب المدینہ کراچی میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے ہونے والے آخری عشرۂ رمضان المبارک کے اجتماعی اعتکاف کے اندر میں گناہگار عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہو گیا. ہم بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پورا ماہ رمضان ہم اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے مسجد میں. باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ ہر سال پورا ماہ رمضان اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ماشاءاللہ نیت کر لیں اس کی, آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر سکتے ہیں. اور اگر بہت زیادہ پرابلمز ہیں, بہت زیادہ مسائل ہیں, تو یہ نیت تو کر لیجئے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف ہم دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ یا جہاں دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف ہو رہے ہیں اس میں ضرور کریں گے. تو یہ کہتا ہے کہ اعتکاف میں جب آیا تو مدنی انعامات کی برکت سے آخرت بنانے کی سوچ بنی, گناہوں سے کچھ بے رغبتی ہوئی. پھر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بن گیا. نمازوں کی پابندی نصیب ہو گئی, اسنوکر کھیلنا چھوڑ دیا. اور مجھے حیرت ہے کہ میں نے یہ کیسے چھوڑ دیا. یعنی جو ٹارچر کیا کرتے تھے, تشدد کرتے تھے گھر والے, اس کے باوجود نہیں چھوڑا. لیکن اعتکاف کی برکت سے الحمدللہ یہ ساری کی ساری لت ختم ہو گئی. اور وہ کہتا ہے, وہ اسلامی بھائی کا بیان ہے, دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کے آخری دن صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضری ہوئی. وہاں ٹی وی کی تباہ کاریاں کے موضوع پر بیان ہوا. اس کو سن کر عذاب قبر و حشر کے خوف سے میں لرز اٹھا اور میں نے عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی میں فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا. اور میں نے ایسا کر لیا کہ میں نے بالکل بند کر دیا. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی میں آنے کے بعد, امیر علیہ سنت کا مرید بننے کے بعد, یہ برائی کی عادتیں الحمدللہ ختم ہو گئیں. اور پھر میری امی جان نے بھی امیر علیہ سنت کی بیعت کرنے کی خواہش کی کہ میں ان سے بیعت کرنا چاہتی ہوں, تو اس اسلامی بھائی نے ان کو بھی بیعت کرا دیا. اور کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے, بیعت ہونے کی برکت سے, مرید ہونے کی برکت سے میری امی جان فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد, اشراق و چاشت کی بھی پابند ہو گئیں. اور اللہ رب العزت کی عظمت و شان پر میری جان قربان کہ تھوڑے ہی عرصے میں امی جان کو مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کا بلاوا آ گیا. اس پر امی جان نے خود فرمایا کہ یہ سب شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے بیعت کا ایک فیضان ہے. اور اس اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز وجل میں اپنے یہاں ذیلی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے پیاری پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت, شہنشاہ نبوت, مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نوشائے بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 163 مدنی پھول سے امامہ شریف کے مدنی پھول سنتے ہیں. 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, امامے کے ساتھ 2 رکعت بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. اور ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بے شک اللہ عز وجل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے دن امام والوں پر. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ 660 پر ہے. امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے. جس نے اس کا الٹا کیا, یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا, وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں. باندھنے سے پہلے رک جائیے
اور اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، ورنہ ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو ثواب نہ ملے گا. لہٰذا کم از کم یہی نیت کر لیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بطور سنت امامہ شریف باندھ رہا ہوں. اور بہتر یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیچ سر کی سیدھی جانب جائے. خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت کے پیچھے ہوتا تھا اور کبھی کبھی سیدھی جانب، یعنی امام شریف کا جو شملہ کبھی کبھی سیدھی جانب ہوتا، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان دو شملے ہوتے. صلو علی الحبیب. امامہ شریف قبلہ رو کھڑے کھڑے باندھیے. امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ، اور اس کی بندش گنبد نما ہو. امامے کو جب اثر نو باندھنا ہو تو جس طرح لپیٹا ہے اسی طرح کھولیے اور یک بارگی زمین پر نہ پھینک دیجئے. اگر ضرورتاً اتارا اور دوبارہ باندھنے کی نیت ہوئی تو ایک ایک پیچ کھولنے پر ایک ایک گناہ مٹا دیا جائے گا. محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف اکثر سفید، کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا. الحمدللہ عز وجل سبز رنگ کا امامہ شریف بھی سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور پر سجایا ہے. دعوت اسلامی نے سبز امامے کو اپنا شعار بنایا ہے. سبز امامہ کی کیا بات ہے کہ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار پر بنا ہوا جگمگ کرتا گنبد الحمدللہ سبز ہے. تو عاشقان رسول کو چاہیے کہ وہ سبز رنگ کے امامے سے ہر وقت اپنے سر کو سبز رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک